الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ اللہ اکبر کبیرہ، زبان جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پوری تاریخ گواہ ہے، جب بھی اسلام کی حکومت آئی ہے تو کبھی غیر مسلموں کو دکھ نہیں دیا گیا، زبردستی ان سے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ یورپ میں دیکھ لیا جائے، وہاں مسلمان عورتیں پردہ نہیں کر سکتی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حجاب کر کے جا رہی، اس کو روڈ کے اوپر کو مار رہا ہے، لیکن وہ پولیس والا کو، لوگ قریب نہیں آ رہے چلوانے کے۔ اور پاکستان ریمن ڈیوس نے 2 یا 3 مسلمانوں کو گاڑی کے نیچے دے دیا تھا، اور جس وقت وہ جیل میں تھا اس کے لیے اذانیں بند کروائی کہ مسلمانوں بچیاں پیش کی گئی۔ لعنت ہے ایسے بدبختوں پر جو ایسے ظالم حکمرانوں کی حمایت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی لعنت ان پر ہے جو ان کو طاقت دے کر پارلیمنٹ میں داخل کرتے ہیں، جو اسلام اور مسلمان کی دشمنی ہے۔ سب سے بڑی لعنت ان پر کہ جن کو اسلامی ریاست، کیونکہ قائد اعظم نے اس وقت بھی فرمایا تھا، ہماری جنگ جو ہے، our ideal and our fight not arms and other community، فرمایا ہماری یہ جنگ، ہماری یہ لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں، کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ we stand free Islam and free India۔ فرمایا ہم اسلام کو بھی آزاد چاہتے ہیں اور انڈیا کو بھی آزاد چاہتے ہیں۔ بک بک نہیں چاند ٹکڑے مر گئے چل گئی، اے تو آصف کے خلاف کر گئی، اے تو فلانے کے خلاف، لعنت تیری پیدا ہونے والی رات پہ گئی۔ بدبختہ دین دیکھ، جن لوگوں نے خون پلایا، انہیں جگر دیا، اپنے بچے ذبح کروائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دین ہے۔ پیارے صدیق پیسے نہیں اڑائے تقریر پر، اتنا مارا میرے پیارے صدیق بے ہوش ہو کے گر گئے، ایک دن پورا بے ہوش ہو، دار ارقم میں لے جایا گیا۔ آج جو اٹھتا ہے بک بک اسلام کے خلاف کرتا ہے، کیوں؟ اس کو گھنٹی اسلام کی نہیں ملی۔ ساری زندگی دنیا پرستی کرتا رہا۔ اور یاد رکھیں میرے محبوب کا فرمان ہے، آپ نے جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے یہ وصیت فرمائی تھی، حکم فرمایا تھا، مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے۔ فرمایا دنیا دار، روٹی قسم و قسم کی، کپڑے قسم و قسم کے، کھانا پینا قسم و قسم کا، دنیا کی پوجا ایسے کریں گے جس طرح رب کی اطاعت، معاذ اللہ نقل کفر نباشا، رب کی ایسے نہیں کریں گے جس طرح دنیا کی کریں گے۔ آج ہمارے سامنے نا، ابھی آرڈر آ جائے جی ماس کے بعد کوئی باہر نہیں نکلے گا، نماز کا آج تک نہیں حکم ہے۔ اتنی سفاکیت تو ہے، کیوں؟ ہے ہی بے نمازی، باپ بے نمازی، دادا بے نمازی، آگے نحوست پیدا ہوگی۔ وہ نواز شریف کی حمایت تو کر سکتا ہے، عمران کی کر سکتا ہے، لیکن دین اسلام کی نہیں کہ مسجدیں آباد ہیں۔ ایمان سے آج جیلوں میں جائیں، جیلیں آباد ہیں، عدالتیں آباد ہیں، پٹوار خانے آباد ہیں، ڈیرے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ فجر کی نماز میں بھی ایک سب پوری نہیں ہوتی، ایک سب گھر میں بھی برکتی نہیں ہے۔ بیٹا جناب باپ کے گریبان میں پڑ رہا، اب جو یہ مری میں جو حالات چل رہے ہیں یہی تو وجہ ہے۔ ایک شخص پکڑا، لوگ زندگی موت کے کشمکش میں، وہ جہاں سے روڈ صاف ہے وہاں برف پھینک کے بندوں کو بھرسا کر کے جناب وہاں اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اوپر سے لے کے نیچے تک جب حکمرانوں میں اتنی سفاکیت ہو کہ مسلمان مر رہا۔ لیکن یاد رکھیں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو غدار ختم نبوت کے غدار کی حمایت کرے گا، آخری وقت دیکھ لیجئے گا اس کے حالات کیا ہوں، کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے صدیق پاک کو جب ہوش آئے نا تو پانی دینے کی کوشش کی، اپنے قسم اٹھا لی۔ یہ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، صدیق اس وقت تک پانی نہیں پیتا جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لے۔
صدیق کو ایسے نہیں ملا. صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، جس کی زندگی سچ بولنے پر گزری، اور صدیق کہتے ہیں جو زبان سے نکل جائے رب ویسا کر دے، اس کو صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت المجاز کو مر حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، عرض کیا حضور میں نے رات خواب دیکھا میرے سین میں درخت جو ہے گر گیا. سرکار نے فرمایا تیرا خامد تو ملاقات نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. روتی روتی آگے پیارے صدیق پاک مل گئے. میں خیر ہے کیوں رو رہی ہوں؟ بس کہ اسی طرح خواب مجھے آیا اور ماں جا شام کو تیرا خامد گھر میں پہنچ جائے. اور ماتی جب میں گھر آئی شام کو میرا خامد پہنچ گیا. میں بڑی حیران ہوں. صبح میں حضور کی بارگاہ میں صدیق پاک بھی کھڑے تھے اور حضور صدیق کا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا حضور آپ نے یہ فرمایا صدیق نے، یہ ہے صدیق پاک. قربان جائیں کیا بات ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے فرمایا جس وقت میرے صدیق نے یہ کلمات کہے نا کہ جا شام کو تیرا خامد گھر پہنچ جائے گا، اور اپنے فرشتوں سے کہا میرا صدیق ہے، صدیق میں نے بنایا ہے، لہذا جو منہ سے نکل گیا ہے اب اس کی روح قبول نہیں کرنی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں قربان جائیں. یہ صدیق ہے. پہلا نمبر ایسے نہیں ملا نماز پڑھ رہے ہیں. آج ملا بک بک کرتا نماز میں نبی کا خیال آ جائے. میں نے کہا پوری نماز ہی خیال مصطفیٰ میں پڑھی میرے صدیق نے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا صدیق ساری زندگی میں تمہیں دین سکھاتا رہا، تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہ آیا. میں نے جب کہا تھا نماز پڑھا رہے ہو میں آیا ہوں، پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. سرکار نے فرمایا صدیق کیوں نہیں نماز پیچھے کیوں اٹھ رہے تھے؟ حضور ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ کے آگے کھڑا ہو جائے اور نبی پیچھے کھڑے ہو جائے، مجھ سے کے بعد. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. صحابہ فرماتے ہیں ہجرت جو ہے کیا بات ہے. سرکار نے جب فرمایا تھا سوا سلام موجود ہے، ایسے صدیق اشارے ہو رہے ہیں ہجرت کے، لیکن جب آرڈر ہوگا تو ہم نے اکٹھے چلنا. جب میرے آقا جب حکم آیا دروازہ کھولا دیکھا صدیق دروازے میں کھڑے. پوچھا صدیق تجھے کس نے بتایا؟ عرض کیا حضور جس دن سے آپ نے اشارہ فرمایا میں سویا نہیں ہوں، کبھی حکم ہو سکتا میں یہیں کھڑا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مقام صداقت زندہ باد زندہ باد. زندہ. اتنا عشق نہیں سون دینا ساری رات جگائی رہی. یہ عشق ہے. یہ کوجے کی نصیب ہوتا ہے. حرام کھانا رہے، 2 نمبر بدماشوں کی حمایت کرنے والے، ختم نبوت کے غداروں کا ساتھ دینے والے، گستاخوں کے، ان کو کیا نصیب؟ عشق کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتہ عشق ہے؟ روٹی عشق ہے، پانی عشق ہے، ان کے لیے لیٹرینیں عشق ہے. جو 80,000 لاکھ کی بنا دیتے کہتے تھے مسلمان. اللہ اکبر. کہ مجھے پتا چلا ایک افسر نے جرمنی سے اپنے باتھ روم کا سامان منگوایا، 12 یا 15 لاکھ کا تقریباً خرچہ. یہ رہتے کام کی خدمت کرے. ٹھیک ہے مونجے میں کٹنی چاہیے جڑے نعرے کے جناب جی ایسی تیرے نام. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. صداقت میں بھی پہلا نمبر، عزت مصطفیٰ میں پہلا نمبر، جنگ میں پہلا نمبر، عدالت میں بھی پہلا نمبر، اور امامت میں بھی پہلا نمبر، خلافت میں بھی پہلا نمبر میرے صدیق کا. قربان جائیں. اور سیاست میں بھی پہلا نمبر. سبحان اللہ. جب میرے عمر پاک نے اعلان فرمایا لوگوں میں نے ہر حضور کی بھی اور ہر صدیق کی ادا کو پورا کیا ہے، جس طرح وہ کرتے تھے میں نے ویسا کیا. کوئی ایسی بات جو رہتی ہو مجھے بتائیں میں اس پر بھی عمل کروں گا. بندہ کھڑا ہوا. انہوں نے کہا جس پہاڑ کی اوٹ پیارے صدیق 2 روٹیاں لے کر جاتے تھے. آپ روٹیاں لے کر گئے تھے. وادی غار میں ایک بزرگ جس کی ٹانگیں نہیں، آنکھیں نہیں ہیں، بازو نہیں ہیں، جب انہوں نے روٹی توڑ کر دی چیخ نکل گئی. انہوں نے کہا صدیق دنیا سے چلا گیا. انہوں نے کہا بابے آپ کو کیسا پتہ چلا؟ فرمایا صدیق تو مجھے چبا کر کے روٹی دیتا تھا کیونکہ میرے دانت نہیں ہے تاکہ تکلیف محسوس نہ ہو. صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے تو سفر تازہ کر سکتا ہے تو آئین صدیق و عمر ہاتھ میں لے خنجر اور سفر. قرآن اقبال فرماتے تو کر سکتا ہے لیکن صدیق کی سیرت پڑھ.
میرے صدیق پاک کی سیرت پڑھ. جب تو سیاست میں نہیں تھا، حکومت میں نہیں تھا، تو تیرے پاس نہ گاڑی تھی نہ مقام تھا. اب تیری مل بھی بن گئی، 4 فیکٹریاں بھی بن گئی، تیرے باہر ملکوں میں کاروبار بھی بن گیا. کیسے؟ تیرے پاس تو آنا بھی نہیں رہنا چاہیے تھا. کیوں؟ جہاں پتہ چلے کسی گھر میں کچھ نہیں ہے، وہاں جا کر اپنے خرچے سے. یہ کیا ہوا جی؟ خادم اعلیٰ، خادم پنجاب. بدبخت جب سیٹ نہیں ہوتی پھر خدمت نہیں کرتے، جب سیٹ ملتی ہے قوم کا خون چوس کر خود بھی کھاتا ہے اور اس پر لگائے نہ لگائے ہو قوم بھی کہتی جی سڑکیں نہیں بنوائی ہیں. ظالم ایک ایک پکڑا جائے گا. جن جن مسجد گرائی، یہ لاہور میں 150 مسجد، یہ فلائی اوور بنانے کے لیے. فلائی اوور کو ضروری تھے؟ ایکسیڈنٹ تو ویسے چلے، جو کام کرنے کی وہ کرتے نہیں. یاد رکھیں گے یہ جو کہتے ہیں سیاست 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 کیا چیز ہے؟ کہ میں پڑھا رہا ہوں فلسفہ حکمت، جس کو شوق میرے پاس آ کے پڑھے. سبحان اللہ. حکمت و فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو تو حکمت و فلسفے کی تعریف کا پتہ نہیں، فلسفہ کی اصل کیا ہے اس کو یہ پتہ نہیں. یہ پھیلا صوفہ ہے، صوفہ اصل ہے کیا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے یا ایک لفظ ہے؟ کوئی پتہ نہیں. حکمت کی کتنی قسمیں؟ حکمت نظریہ کسے کہتے ہیں؟ حکمت عملیہ کسے کہتے ہیں؟ حکمت نظریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. الہیات ہے، ریاضیات ہے، طبیعیات ہے، یہ کس کی قسم؟ کوئی پتہ نہیں. کوئی پتہ نہیں ہے. حکمت عملیہ کی کون کون سی؟ تہذیب الاخلاق ہے، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ. بک بک ہے میری، نالی بنا دے، گٹر بنا دے. یاد رکھیں جس کمینے نے میرے صدیق کی سیرت کو نہیں پڑھا وہ کبھی سیاست پر نہیں آ سکتا. پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور دین مصطفیٰ کے لیے جو میرے آقا کی نالین پاک سے جو خاک لگی تھی اس کی خیرات سے یہ ملک پاکستان بنا. عزت مصطفیٰ کے لیے صرف اور صرف یاد رکھیں. ان کا قائد اعظم نے یہی فرمایا تھا جو بار بار بیس آف پاکستان اونلی آن اسلام، بیس آف اسلام اونلی آن حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ورک فار اٹ، لائف فار اٹ، انڈیڈ ڈائی فار اٹ. یہ مقصد تھا. فرمایا تھا یہ جان بھی حضور کی، یہ پاکستان بھی حضور کا. کہ اسلام پر ظلم ہے، دین پر ظلم ہے، مسلمان پر حضور کے نام لے بابا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ پیارے صدیق پاک کا ماتھا چوم رہے، سر چوم رہے، ہاتھ چوم رہے. شیخ اتارتی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو آگے سے جواب ملا جو ختم نبوت کے غداروں کی جو سونے صدیق نے ٹھکائی کی ہے نا، پیارا عمر فرماتا ہے چا ساگی سونے متھا بھی چومڑ دے، ہاتھ بھی چومڑ دے، سر بھی چومڑ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ٹھکائی قیامت تک چلتی رہے انشاءاللہ. یہ 3 جنگیں بیک وقت کی تھی، 3 جنگیں. حضرت اسامہ بن زید کو جب آپ روانہ کر رہے تھے ان کی خلاف تو حضرت عمر پاک نے عرض کیا حضور آپ 3 جنگیں ختم نبوت کے خلاف بھی، جو ان کے منکرین ہیں ان کے خلاف بھی کر رہے، ان کے خلاف بھی کر رہے، اور پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ 3 جنگیں. تو لہٰذا آپ تھوڑا سا ایک طرف آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے یہ ہاتھ مارا تھا، حیات الحیوان میں موجود امام دمیری نے نقل فرمایا، یہ ہاتھ مارا کیا. فرمایا عمر اسلام لانے سے پہلے تیری تو بڑی غیرت تھی، اسلام لانے کے بعد تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا اس کی ڈیوٹی میرے محبوب نے لگائی تھی، حضرت اسامہ بن زید نے. لہذا میرے محبوب نے جو حکم فرمایا کبھی بھی اس سے انحراف نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا نکل جائے سارے، صدیق کی بوٹی بوٹی ہو جائے، صدیق کو چاہے بھیڑیے لوٹ جائیں، جو مشن ہے انشاءاللہ میں اس مشن سے پیچھے نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر پیارے صدیق پاک یہ قدم نہ اٹھاتے تو کوئی سجدہ کرنے والا اس دھرتی پہ نہ رہتا. سبحان اللہ. دین میں سختی نہیں، دین میں سختی نہیں. یہ کنجر پونے ہوتے رہے، دین میں سختی نہیں. جب حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو جسم فروش عورتیں باہر نکل آئی تھیں میک اپ کر کے جناب جی لوگوں کے سامنے. میں کہا حضور چلے گئے، ہم جسم فروشی بھی کریں گی، ناچیں گی، گائیں گی اور کوئی قدغن نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک روایت میں آتا ہے وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کے ہاتھ بھی توڑوا دیے اور دانت بھی نکلوا دیے. پھر آپ کی طرف خط بھیجا حضور ایسا ایسا واقعہ میں نے ایسے کیا. فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا میں ان کو کاٹ دیتا، ان کو واصل فی النار کر دیتا. ان کی جرت کیسے ہوئی؟ میں حضور اگر آرام فرماؤں گا، حضور نے غلاموں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہمارا یہ کام انشاءاللہ کرے. سبحان اللہ. بے شک.
ہاتھ جوڑی بیٹھے بچوں کو دین پڑھا کتابیں لے کے دیتا ہے. صحابہ کرام کون تھے, حضور کی سیرت کیا ہے. میری بک ہوں پھر چکیاں جی, ہوں پھر کرونا آ گیا, نواں کرونا آ گیا. میں کہ ایویں نہ ساری پاکستان قوم سدھی ہوئی تھی, ایویں تو سدھی ہوئی گئی. دل دکھتا ہے قسم سے اس وقت جو حالات چل رہے, ماں باپ کوئی خیال نہیں رات بیٹا کہاں جا رہا ہے, بیٹا کہاں جا رہا ہے, بیٹی کہاں جا رہی ہے. موبائل کی خاطر ایک ہوٹل میں کھانا, ایک سوٹ جناب دی کوئی پتہ نہیں زرتار تار ہو گئی. وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پتر بھی حوصلہ ہے, تھی بھی حوصلہ. جناب سب کو کچھ پیسہ, ہاں جی کتنا خرچہ اولاد واسطے کما رہے ہیں, اولاد واسطے کون سی اولاد واسطے کما رہے ہیں, دین کے باغی دین کے دشمن بنا رہے ہیں. اس وجہ سے یاد رکھیے گا بچوں کو پہلے دین پڑھائیں. اب جو وقت آ رہا ہے, مجھے پرسوں ایک بندے نے بتایا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. چھوٹا سا بچہ, نابالغ بچہ مشت زنی کر رہا ہے, تقریباً 8 سال عمر اس کی, 8 سال مشت زنی کر رہا ہے. 8 سال کے بچے کی کیوں مرے, اسی خوش ہے جناب ماشاء اللہ جی. سویرے روٹی پاکی تو بیٹھے وہ یار انہوں بھوکھے مار, لیکن اس کی تربیت کر. آگے جو وقت آ رہا ہے اللہ معاف فرمائے. میں کل اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا, میں نے کہا جی اللہ معاف کرے, بچہ بچی جوانوں سے وقت شادی کر دینا, وگرنہ یاد رکھنا گھر میں قیامت پر پہنچ جاتا. یا ماں مرے گی یا باپ مرے گا, کیونکہ آج یہی حالات ہو رہے ہیں. زہر دے کر کے ماں کہتے ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا, باپ کو کاٹ دیا, ماں کو کاٹ دیا, بیٹی نے زہر دے کے ماں کو مار دیا. کس وجہ سے؟ میرے رشتے میں رکاوٹ بنا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضور کی زلف انبری کا صدقہ ہمیں دین مصطفیٰ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی آمین.